اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین فائدۃ انا وزن فعل و فعال اعلال بالقلب میں کی باس میں دوسرا فائدہ، اس کی تشریح جو ہے وہ گزشتہ سبق میں آئی ہے۔ آج صرف عبارت کا جو ہے ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ فائدۃ انا وزن فعل و فعال، فعل اور فعال کے دو جو اوزان ہیں، اذا کانا جمعین لفاعل من الاجوف الواوی، جب یہ دونوں وزن اجواف واوی سے فاعل کے لیے جمع ہوں، فاعل کے وزن کے لیے جمع ہوں، کا بجع و بجع، جس طرح بجع و بجع نے بیان کیا ہے کہ باجع اور سائح کی یہ جمع ہیں، تو طبقہ فیہ ملیا، دونوں صیغوں میں، دونوں جمعوں میں، وزنوں میں، جمع کے یعنی دونوں وزنوں میں یا باقی رہے گی علی حال، اپنی حال پر، ولو ساکنت بعد ضمۃ، اگر ضمہ کے بعد ساکن بھی آ جائے۔ فإنہم یستخفونها ہونا علی الواو، تو یہ تخفیف دیتے ہیں واو کے اوپر، ولذا یجیزون ابدال الواو یاء، تو جائز قرار دیتے ہیں علماء واو کو یا میں تبدیل کرنا فعل کے صیغے میں، جب اس کو جمع بنایا جائے لفاعل من الاجوف الواوی، اجوف واوی کے فاعل کے وزن کے لیے جب جمع بنائی جائے فعال کے وزن پر، تو واو کو یا میں تبدیل کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ نجم، ناومن کی جمع ہے نجم۔ تقلب الواو والیاء الفا، واو اور یا کو الف میں تبدیل کر دیا جائے گا اذا تحرکتا، جب واو اور یا دونوں متحرک ہوں، وانفتحا ما قبلہما، اور ان کا ما قبل مفتوح ہو، جیسے قاما، والاصل قواما، واو الف بدل گئی قاما ہو گیا، وباع والاصل باجعا، باع کی اصل باجعا ہے، یا کو الف میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جیسے کہ تشریح میں آیا ہے۔ کل ما جمع علی فعائل و شبہہ، ہر وہ کلمہ جو جمع ہو فعائلو اور شبہ فاعلوں کے وزن پر، مما زیدہ فی مفردہ، شبہ فعل کی وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ جس کے مفرد میں اضافہ کیا جائے، حرف مد کا ثالثاً تیسرے، یعنی حرف مد تیسرے مقام پر ہے، فرائض، فإن حرف المد المذکور یقلب حمزۃ فی الجمع، تو یہ حرف مد جمع بناتے ہوئے حمزہ میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ ولا فرق بین ان یکون واوا، کوئی فرق نہیں کو حرف مد واو ہو، جیسے رکوبۃ، اس کی جمع رکائب ہو، اور الفن یا الف ہو، اس کی جمع رسائل ہو، یا ہو جیسے فریدۃ، اس کی جمع ہے فرائد ہو، او ان یکون مختوما بالتا، یا یہ اس کا مفرد تا پر ختم ہو، کما رہتا جس طرح آپ اوپر والی 3 مثالوں میں دیکھ چکے ہیں، او مجردا منہا، یا تا سے خالی ہو، جیسے عروسن، اس کی جمع ہے عرائسو۔ ان تمام چاروں مثالوں میں واو کو، یعنی وہ کہتا ہوں حرف مد کو حمزہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے فاعل کے وزن پر جمع بناتے ہوئے۔ اس کی وضاحت جو ہے وہ پہلے سبق میں گزری ہے، وہاں پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ فائدۃ وما لیس کذالک، جو ایسے نہ ہو، فلا یحمز ما لم تقع الف بین حرف علت، تو اس کو حمزہ میں تبدیل نہیں کیا جائے گا حرف مد کو جب تک اس کا الف دو حرف علت کے درمیان نہ آ جائے۔ اگر 2 حرف علت کے درمیان آ جائے گا الف، تو پھر اس کو جو ہے نا تبدیل کیا جائے گا۔ اوائلو، اولن کی جمع ہے، نیائفو، نیفن کی جمع ہے، لأن اصلہما، کیونکہ ان دونوں کے اصل اواولو، یہاں پر الف 2 واؤں کے درمیان ہے، لہٰذا اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے حمزے میں، کس کو؟ حرف مد کو، جو دوسری واو ہے۔ اسی طرح نیایفو، یا 2 یاؤں کے درمیان الف آیا ہے، دوسری یا کو حمزہ میں بدل گیا ہے نیائف،
ولا یحمز مفاوض و معایش، مفاوض اور معایش میں حرف مد کو حمزہ میں نہیں بدلا جائے گا، کیوں؟ لفقد زیادہ، کیونکہ اس میں یہ زائد نہیں ہے بلکہ کلمے کے حروف اصلی میں سے ہے۔ ولا جداول ولا عثائر، جداول اور عثائر میں بھی حرف مد کو الف میں نہیں بدلا جائے گا، کیوں؟ لفقد المد، یہاں پر یہ حرف مدہ نہیں ہے، یہاں پر حرف مد واو، جداول میں واو، عثائر میں یا، حرف مدہ نہیں ہے کہ ان کو تبدیل کر دیا جائے یا میں، حمزہ میں۔ ولا عصافیر و قنادیل، عصافیر اور قنادیل میں بھی حرف مد کو تبدیل نہیں کیا گیا، لتجاوز ثلاثہ، چونکہ یہ تین حروف میں نہیں ہے بلکہ تین سے زیادہ، تیسرے سے زیادہ مقام پر ہے۔ جیسے عصافیر میں عین صاد الف فا اور یا پانچویں مقام پر ہے، اور اس میں پانچویں مقام پر ہے، جہاں اس کو پر حمزے میں اس کو تبدیل نہیں کیا گیا بلکہ یا کو اپنے مقام پر باقی رکھا گیا ہے۔ شذ منائر مصائب، منائر اور مصائب یہ خلاف قاعدہ ہے، بالحمز، حمزہ کے ساتھ ان کو پڑھا جائے تو خلاف قاعدہ ہیں، مع فقط زیادہ، جبکہ یہ زیادہ بھی نہیں ہے، حالانکہ یہاں پر منائر اور مصائب میں حمزہ نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ مصائب، منائر یا منائر، یہاں پر حرف مدہ باقی رہنا چاہیے تھا، اس کے باوجود بھی جو ہے یہاں حمزے کے ساتھ پڑھا گیا ہے، تو یہ خلاف قاعدہ ہے۔ تقلب الواو والیاء حمزۃ فی موضعین، دو مقامات پر واو اور یا کو حمزہ میں تبدیل کیا جائے گا، بعد الف فاعل، فاعل کی جو الف ہے اس کے بعد اگر حرف واو اور یا آ جائے، قائل بایعون اصل میں تھے، قاول باجعون، بعد الف زائدۃ فی الطرف، الف زائدہ کے بعد آئیں حرف واو اور یا اور ایک طرف ہوں کلمے کی، جس طرح رضاء بقاء، اصل میں تھا رضاون بقاون بقایون، واو اور یا کو حمزے میں بدلا گیا ہے۔ اذا وقعت الواو والیاء فان فی وزن افتعل، افتعل کے وزن میں واو اور یا فاء الفعل واقع ہوں، قلبتا تاء، تو ان دونوں کو تا میں بدلا جائے گا، وادغم تا فی تاء افتعل، اور پھر افتعل کی تا میں ادغام کر دی جائے گا، جیسے اتفقا اتصرا، والاصل اصل میں تھے ابتفقا، وہ تا ہوئی، تا کو تا میں ادغام کر دیا گیا، اتصرا اصل میں تھا ایتصرا، یا کو تا کیا اور تا کو تا میں ادغام کر دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سبق واضح ہو گیا ہوگا، تو جہاں پر سبق واضح نہیں ہو تو اس ویڈیو میں دیے گئے نمبر پہ جو ہے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، ای میل پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ یا ریٹن میسج بھیجیں یا پھر وائس ریکارڈ کر کے بھیج دیں۔ وفقکم اللہ تعالی وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔